اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخلص للہ 40 یوما اخرج اللہ علی لسانہ ینابیع الحکمت من قلبہ۔ رسول اکرم کی اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک اپنے کو خالص کر لے اللہ کے لیے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے، اور اس میں انسان اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور بہت سے ایسے کام کہ جنہیں وہ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا ہے، اور اس میں اپنے جسم اور روح دونوں کو جو ہے وہ قوی کرتا ہے۔ اب تو چونکہ ماہ مبارک رمضان مکمل ہو رہا ہے اور ذہنوں میں یہ سوال جو ہے وہ گونجنے لگتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ برکت اور یہ کیفیت جو انسان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہوتی ہے اسے جو ہے ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جا سکے۔ آخر انسان ایسا کیا کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے حاصل کیا ہے، جو یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کیفیت کو سال آئندہ ماہ رمضان تک جو ہے وہ کیسے برقرار رکھے۔ چونکہ ماہ رمضان کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے، اس میں جسم اور روح دونوں کو بہت سی جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، دونوں کی اپنی اپنی غذائیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ چاہے وہ جگہ ہو چاہے وہ اشخاص ہوں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے جب آدمی ادھر ہوتا ہے۔ اب جگہوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چاہے آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، ائمہ معصومین کے روزوں پر جو ہے وہ چلے جائیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ایک الگ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک عجیب سا بدلاؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان جب داخل ہوتا ہے تو خود اس کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے جو ہے وہ سمجھاؤں۔ رسول اکرم کا ایک صحابی جو ہے وہ چلا جا رہا تھا اور کسی سوچ میں تھا، سامنے سے ایک دوسرا صحابی آ رہا تھا۔ اس نے اس صحابی سے کوئی اس حالت میں دیکھ کے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کیوں تم ایسے لگ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ایک ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، ایک سوال سا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیں موعظہ اور نصیحت جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہم ملکوت اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں، یعنی ہماری روحانی کیفیت جو ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے، جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ بھئی آج تو ہم ایسا لگا جیسے معراج پہ پہنچ گئے ہوں۔ تو کہا جب ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مجھے، لیکن جب وہاں سے نکلتا ہوں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے تھی، اور وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صحابی نے پلٹ کے کہا بھئی تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، یہی حال میرا ہے۔ میں بھی جب رسول اکرم کے پاس بیٹھتا ہوں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، رسول اکرم کی محفل سے باہر آتا ہوں تو حالات بالکل الگ ہو جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو کہا اس کا جواب کیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا جواب رسول اکرم کے پاس ہی ہے، چلو وہیں چلتے ہیں، رسول اکرم کو بتاتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا۔ رسول اکرم نے کوئی بہت لمبا چوڑا جواب تو نہیں دیا، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہ حالت جو یہاں ہوتی ہے یہ باقی رہ جائے، یعنی اگر بعد میں بھی تم اسی حالت پہ باقی رہ جاؤ
तो आपने इरशाद फरमाया लसाफ़हतकुमुल मलाइका, तो तुम इस मंजिल पर पहुंच जाओगे कि मलाइका तुमसे मुसाफिहा करेंगे। तो गया हर जगह और हर शख्सियत के पास बैठने उठने, इन सब में जो है वो एक अलग कैफियत पैदा होती है। तो माह मुबारक के रमज़ान में भी जब आदमी दाखिल होता है तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी अलग से कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। अब तो वो कैफियत मसलन जो माह मुबारक के रमज़ान में पैदा होती हैं या जो हालात इंसान के अंदर पैदा होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इंसान के अंदर बदलाव आता है कुरान मजीद की रूह से भी और अहादीस की रूह से भी, वो है गुनाहों से दूरी। इंसान पाक होने लगता है, इंसान के अंदर तकवा आना शुरू हो जाता है। चूंकि तकवे का मतलब क्या है? तकवे का मतलब यही है कि गुनाहों से बचना। तो इंसान जो है जब माह मुबारक के रमज़ान में आता है तो वो गुनाहों से जो है वो बचने लगता है। आप देखें, अगर इसको देखें तो वो अपने को गुनाहों से दूर जो है वो कर लेता है। और अहदीस की अगर बात देखें तो अहदीस में भी ये बात आई है कि जब इंसान माह रमज़ान में दाखिल होता है, फिर उसके अंदर जो आमाल उसे अंजाम देने होते हैं, जब वो उन आमाल को अंजाम देता है तो माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होने के साथ साथ उसकी कैफियत वो हो जाती है कि जैसे एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। यानी गोया जब वो पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, उसके ऊपर बोझ नहीं होता है गुनाहों का, वो पाकीज़ा होता है, वो मासूम होता है। तो कहा माह मुबारक रमज़ान से जब आदमी जो है वो निकलता है तो उसकी कैफियत भी जो है वो यही हो जाती है। और कुरान मजीद में भी ये बात है, वो कितनी मरतबा हम इस आयत को पढ़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो कुरान भी तो यही कहता है कि रोज़े का अहम तरीन असर ये है कि वो इंसान को मुत्तकी बनाता है, यानी उसको गुनाहों से दूर ले जाता है। तो अब सवाल ये है कि जब माह मुबारक के रमज़ान का पहला असर ये है कि वो मुत्तकी बनाता है, गुनाहों से दूर करता है, तो बस माह रमज़ान ख़त्म हो जाए और बात शुरू हो जाए, यानी फिर हम जो है वो अपने गुनाहों में जो है वो लग जाए? नहीं। तो फिर सवाल ये होता है कि आखिर कैसे जो है वो इसी हालत के ऊपर बाकी रहे, कैसे इस हालत के ऊपर बाकी रहे जो माह रमज़ान में जो पैदा हुई थी। तो क्या नहीं रह सकते? ऐसा तो नहीं है, नहीं रह सकते हैं। माह मुबारक के रमज़ान में हमने अपने को कंट्रोल किया है, ऐसे गुनाहों से भी कंट्रोल किया है कि जिनके करने से रोज़ा मसलन बातिल नहीं होगा। ठीक है, रोज़े का असर कम हो जाएगा, रोज़े का दर्जा जो है वो घट जाएगा, बातिल तो नहीं होता ना। बातिल तो उन्हीं 9 चीज़ों से होता है जो हमने कहा है। मिसाल के तौर पर आदमी बैठे हुए, 2-4 लोग बैठे हुए हैं और एक मरतबा ज़बान पे कोई बात आती है और आदमी फ़ौरन कहता है छोड़ो माह रमज़ान है अभी नहीं कहूँगा। और मालूम है वो गीबत करने जा रहा था या कोई और तोहमत लगाने जा रहा था या कोई झूठ बोलने जा रहा था, वो क्या कहता है छोड़ो माह रमज़ान है अभी नहीं, अभी मैं रोज़े से हूँ, फिर देखेंगे। तो मगर रुके कि नहीं रुके? कर सकते थे लेकिन रुके। तो अगर हम माह मुबारक के रमज़ान में जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो माह मुबारक के रमज़ान के बाद भी हम उसे कंट्रोल कर लें। ये तो नहीं है कि भाई माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हुआ और बस सारा मामला ख़त्म और फिर हम जो चाहें करें। अल्लाह ने माह मुबारक के रमज़ान से पहले रजब और शाबान को उसकी तैयारी के लिए रखा था। तो जब 2 महीने उसकी तैयारी के लिए रखा हो तो बाद को क्या ऐसे ही जो है वो छोड़ देगा? लिहाजा आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो माह मुबारक रमज़ान के बाद भी अपने इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करे। और अजीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ कह के बात को हल्का नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कह के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आदमी कभी कभी ये छोटे छोटे गुनाह है ना, ये जब करता है ना, यही अगर इन्हें छोटे समझ के करता है ना तो यही कबीरा में तब्दील हो जाते हैं। यही गुनाह कबीरा बन जाते हैं, यही छोटे गुनाह। तो जिन्हें माह मुबारक के रमज़ान में हमने छोड़ा है, तो माह मुबारक के रमज़ान के बाद भी, इसलिए कि वो गुनाह जो है वो अल्लाह का होता है, इसलिए कबीरा हो जाता है। आप देखो तो नाफरमानी किसकी कर रहा है आदमी? गुनाह सगीरा का बार बार करना, गुनाह सगीरा को छोटा समझ के करना, ये खुद उसको गुनाह कबीरा में जो है वो तब्दील कर देता है। तो माह मुबारक के रमज़ान में अगर इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा हुई है कि वो गुनाहों से दूर हुआ है, तो माह मुबारक के रमज़ान के बाद भी अपने इन गुनाहों के ऊपर जो है वो कंट्रोल करे।
اور دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے، تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ گناہوں سے دوری. دوسری چیز وہ اعمال جو ہم ماہ مبارک رمضان میں کرتے تھے ان کو مستقل کرتے رہیں، مستقل انجام دیں. یعنی جہاں گناہ کو چھوڑیں چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسی طرح وہاں جو اچھے عمل انجام دے رہے تھے ان کو بھی مستقل انجام دیں. اور ان میں بھی یہ نہ کہ یار یہ تو چھوٹا تھا یہ تو بڑا، نہیں، چھوٹا بھی اگر ہے تو اس کو بھی کریں، مگر اس کو میں کیا ہے، اہم ترین چیز کیا ہے، مداومت، مستقل انجام دینا. حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول، 5ویں امام سے یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جسے آدمی مستقل انجام دے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مستقل جو ہے وہ انجام دے. آدمی ہے نا کہ بھائی میں نے تو 10 صلوات پڑھی تھی، بس نہیں، 10 صلوات بہت ہے، کنٹینیو کرے، مگر ایک تسبیح ہے کنٹینیو کرے، مستقل اس کو جو ہے وہ انجام دے. آپ جانتے ہیں اگر آدمی حتیٰ کہ 40 دن بھی اگر کسی چیز کو خلوص کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، تو وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ حکمت جو ہے وہ اس کی زبان کے اوپر جاری کر دیتا ہے، حکمت اس کی زبان کے اوپر جاری کر دیتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے مسجد گوہر شاد، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو امام رضا کے حرم سے ملی ہوئی ہے، مشہد میں ہے، اس کا نام ہی مسجد گوہر شاد ہے. وہ مسجد جو بنائی گئی تھی وہ جس نے بنائی تھی اسی کے نام سے ہے. گوہر شاد جو ہے وہ ایک شہزادی تھی، اس نے جو ہے وہ مسجد بنوائی تھی. بڑی متقی پرہیزگار عورت تھی یہ، اور اس نے باقاعدہ اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جو مزدور یہاں کام کر رہے ہیں وہ باوضو مثلا مسجد جو ہے وہ تعمیر کرے، پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ ڈبل ہوگی، اور جب اسے بنا رہے ہو تو ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں نہ کریں، اس کے اندر ادھر ادھر فالتو باتیں نہ کریں. وہ سواریاں جو اس میں استعمال ہوں ان کا مستقل جو ہے وہ دھیان رکھا جائے، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان سواریوں کے اوپر. ان کے لیے جہاں سے وہ سامان لا رہی ہیں، ڈھو رہی ہیں، بوجھ ڈھو رہی ہیں، اس راستے میں جو ہے وہ کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے، اور اگر وہ کھانے پینے کے لیے رکے تو انہیں مجبور نہ کیا جائے چلنے کے لیے. یعنی اس نے یہ سب اتنا اہتمام کیا تھا. تو اس کے نام پہ یہ مسجد بنی. بڑی خوبصورت عورت تھی. کہتے ہیں کہ وہ جوان ایک وہاں کام کر رہا تھا، ایک دن جب یہ آئی، باحجاب تھی، پردہ جیسے ہی ہٹا چہرے سے، وہ ایک جوان کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی، چہرے کے اوپر، اور وہ اس کا عاشق ہو گیا. اور اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک شہزادی تھی اور یہ ایک مزدور تھا، کوئی میل تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بیمار پڑ گیا بس اس وجہ سے، مریض عشق. اور اب کچھ دنوں سے نہیں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ وہ جو ایک مزدور یہاں تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ وہ تو مریض ہو گیا. کہا مریض ہے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. عیادت کے لیے گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ صحیح نہیں ہوا ابھی؟ کہا نہیں، وہ تو اور زیادہ مریض ہو گیا. اب اسے تو نہیں پتا نا مسئلہ کیا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی ماں سے ملی، کیا بات ہے؟ ماں نے سوچا کہ لاؤ ساری بات بتا ہی دوں، چونکہ اسے پتا تھا. ماں نے کہا کہ یہ ویسا مریض نہیں، یہ تمہارے عشق میں مریض ہو گیا ہے، چاہتا ہے تم سے جو ہے وہ شادی کرے. وہ مسکرائے اور کہا بس اتنی سی بات تھی، آپ نے پہلے نہیں بتایا؟ کہا بس تو میں شادی کر لوں گا، مگر میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ 40 دن مسجد میں اعتکاف کرے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اور جب 40 دن مکمل ہو جائے تو پھر میں اس سے شادی کر لوں گی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے 40 دن مکمل ہونے کے بعد جب شادی کی بات آئے گی تو میں خود ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے اپنے شوہر سے جو ہے وہ طلاق لینی پڑے گی، اور پھر شادی کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس کو بتایا گیا لڑکے کو، تو خوش ہو گیا کہ 40 دن کیا، میں تو 80 دن جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر لوں گا. کہتے ہیں کہ اب وہ مسجد میں بیٹھ گیا، 40 دن مکمل ہو گئے. اس نے جو ہے وہ آدمی کو بھیجا، کہا میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے، 40 دن ہو گئے پورے. لیکن اب بجائے اس کے کہ یہ شادی کی حامی برتا، اس نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، بس اب منع کر دو، مجھے شادی نہیں کرنا ہے. کیا ہوا؟ کل تک تو مرا جا رہا تھا، آج منع کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ عشق مجازی تھا، عشق حقیقی تو وہ ہے جو اللہ سے ہے، اور بس اس سے میرا شکریہ ادا کر دینا اور کہنا کہ اس نے مجھے عشق مجازی کی جگہ عشق حقیقی سکھا دیا ہے. کتنے دن صرف مداومت کی؟ صرف 40 دن جو ہے وہ
خلوص کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کیا. تو ہم دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے ماہ مبارک رمضان کی اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ ہم جو اس میں اچھے عمل انجام دے دیتے ان کو جو ہے وہ انجام دیں, کنٹینیو کریں. اور جب انہیں مستقل کریں گے تو پھر ہماری کیفیت بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے, پھر ہمیں کوئی دوسری چیز جو ہے پسند نہیں آئے گی. اچھا, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے جو ہم جو ہے وہ انجام دیتے تھے اس میں. تو میں جلدی مثلا روزہ, خود سب سے بڑی چیز روزہ. تو ماہ رمضان ختم تو کیا روزہ ختم نہیں. انسان کو چاہیے وہ ماہ رمضان کے بعد بھی اگر روزہ رکھنے کا اسے موقع مل رہا ہے تو وہ ان روزوں کو نہ چھوڑے. مستحب روزے بہت سے ہیں. بعض علماء کی سیرت رہی ہے مہینے کے شروع میں, بیچ میں اور آخر میں روزہ رکھتے تھے. بعض علماء کی سیرت رہی ہے 13, 14, 15 ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. بعض کی عادت رہی کہ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, بعض جو ہے وہ جمعے کو جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. تو بس اب یہ نہیں کہ ماہ رمضان ختم ہوا روزے ختم ہو گئے, نہیں. اور یہ تو اللہ نے شروع سے بات رکھ دی ہے کہ 6 روزے تو تبھی رکھو, آدمی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو پورے سال میں بہت سے مستحب روزے ہیں, جب بھی آدمی کو موقع ملے ان کو جو ہے وہ روزوں کو جو ہے وہ رکھے. تو اس عمل کو جو ہے وہ انجام دے ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی. دوسری چیز نماز تھی, جو ماہ مبارک رمضان میں بموقع نماز پڑھتا ہے آدمی, فضیلت کے موقع پر نماز پڑھتا ہے. چونکہ صبح کو اٹھتا ہے, سحر کا وقت ہوتا ہے, تو نماز پڑھ کے سو. اول وقت ہوتا ہے تو صبح کی اس عادت کو برقرار رکھے. اسی طرح مغرب کے لیے آدمی جو ہے وہ افطار بعد میں کرتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لو. تو بس آپ بھی کوشش کریں کہ پہلے نماز پڑھیں, جیسے ہی وقت ہو جائے اس میں جو ہے وہ آدمی نماز جو ہے پڑھے. ماہ رمضان کے بعد بھی اس عمل کو جو ہے کنٹینیو کریں. الصلاۃ فی اول الوقت افضل, نماز جو ہے وہ اول وقت میں افضل ہے. علی ابراہیم قمی نے امام رضا سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا, ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ وہ کون لوگ ہیں, اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو بغیر عذر شرعی کے اس کے اول وقت کے اوپر نہیں پڑھتے ہیں. تو دوسری چیز جو ہم کرتے تھے وہ یہ نماز تھی, بموقع پڑھنا, فضیلت کے موقع پڑھنا, لہذا بھی سے فضیلت کے موقع پر ہی پڑھیں. تیسری چیز قرآن ہم پڑھتے تھے, کوئی 1 پارہ پڑھتا تھا, کوئی 2 پارہ پڑھتا تھا, کوئی صرف سنتا تھا. تو ہم بھی ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ بس اسے جو ہے وہ اسی طرح رکھ دیں اور پھر اگلا سال جب آئے گا تب جو ہے وہ ہم اسے جو ہے وہ نکال لیں گے. چونکہ ہمارے یہاں تو عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے. وہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, وہ تفصیل کا تو وقت نہیں رہا, کہ کسی عالم کی دعوت کی, کچھ لوگوں نے ان کو بہت چاہتے تھے دعوت کی, ایک گھر والے نے, وہ ان کی دعوت میں گئے اور کھانا وانا کھا کے جو واپس آئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہاں کچھ پیسے رکھے تھے اور وہ پیسے اب نہیں ہیں, اور ان کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں ہے, اور بس انہوں نے چرا لیے. مگر ہمت نہیں ہوئی کہ ان عالم سے کہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ان سے دوری جو ہے وہ شروع ہو گئی. اگلا پھر رمضان پھر آ گیا اتفاق سے, اب لوگ پھر ان کی دعوت کر رہے تھے, انہوں نے پھر کہا کہ ہم بلائیں, اور پھر بلانے گیا. اور ایک مرتبہ ان سے کہا کہ سرکار آپ نے احساس نہیں کیا کہ میں آپ سے کچھ دور ہو رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے لگا تو, لیکن میں نے سوچا شاید کچھ اور وجہ ہوگی. کہا نہیں, اس کے پیچھے ایک وجہ. کا وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھیں پچھلی مرتبہ جب آپ آئے تھے تو ہمارے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے, اور جب آپ گئے تو وہ پیسے نہیں تھے وہاں, اور کوئی دوسرا آیا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں پیسے رکھے تھے, میں نے اٹھائے تھے. وہ تعجب کر گیا کہ تو آپ نے کچھ بتایا نہیں کیوں اٹھائے تھے, کیا وجہ تھی؟ کہا نہیں, جب میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں نے ان سے اٹھایا اور ان کو جو ہے وہ قرآن میں رکھ دیا تھا. چونکہ اور میں تمہیں بتا نہ سکا, پھر میں تمہیں بتا نہ سکا اور تم نے بھی نہیں پوچھا, میں نے سوچا مل گئے ہوں گے. اب اس نے بڑا تعجب کیا, جلدی سے گیا, قرآن جو اٹھایا تو اس کے اندر وہ پیسے رکھے ہوئے تھے. لیکن جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پورے سال وہ قرآن کھولا ہی نہیں تھا, پورے سال وہ قرآن کھولا ہی نہیں تھا. تو ماہ مبارک رمضان میں اگر قرآن فصل بہار کا ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے. 50 آیتیں تو ہر روز پڑھنے کا حکم ہے,
کہ کم سے کم 50 آیتیں تو آدمی جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ پڑھے۔ اچھا، اس کے علاوہ بس آخری بات، آدمی دعائیں وغیرہ ماہ مبارک رمضان میں کتنی پڑھتا ہے؟ دعائے افتتاح ہے، جوشن کبیر ہے، دعائے مجیر ہے، دعائے ابو حمزہ احتمالی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے بعد کیا بس ختم ہو جائے؟ نہیں، ماہ مبارک رمضان کی اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے پھر اپنی دعا کم سے کم نماز کے بعد کی جو تعقیبات ہیں انہیں پڑھیں، جو اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں انہیں جو ہے وہ انجام دیں، اور ماہ مبارک رمضان کی اس کیفیت کو جو ہے وہ باقی رکھیں۔ تو ماہ مبارک رمضان کی کیفیت اور اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے دو اہم چیزیں۔ پہلی چیز، جس طرح ہم ماہ مبارک رمضان میں گناہ چھوڑتے تھے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی گناہ سے جو ہے وہ دوری بنائے۔ دوسری چیز، ماہ مبارک رمضان میں جو اچھے عمل انجام دیتے تھے، ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ان کا جو ہے وہ استمرار رکھیں، انہیں جو ہے وہ مستقل انجام دیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں جو بھی تھوڑا بہت جمع کیا ہے یہ باقی رہے، یہ ضائع نہ ہو، اور یہ تبھی باقی رہ سکتا ہے جب تو اس کی توفیق جو ہے وہ ہمیں عنایت کرے۔ بس میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، پروردگار اس مہینے کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے محبت اہل بیت کے، لہذا محبت اہل بیت کے صدقے میں معبود ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔